نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين سبحان اللہ. اب اگلی بات میرے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا تکونن من الذین، اور ہرگز نہ ہونا من الذین ان لوگوں میں کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے جھٹلائیں اللہ کی آیتیں. پچھلی بات کیا تھی؟ فلا تکونن من الممترین، نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، ہرگز. تو وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی شکل و صورت اور طریقہ گفتگو کفار کی سی نہ ہو. اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں جنہوں نے جھٹلائیں اللہ کی آیتیں. تو یہاں مفسرین کرام ارشاد فرما رہے ہیں نہ عقیدتاً نہ ہی جماعتاً. نہ عقیدتاً ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جو اللہ کی آیتیں جھٹلانے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں عقیدتاً بھی نہ ہونا، نہ ہی جماعتاً ان کی جماعت کے اندر. اللہ اکبر. ذرا غور کریں، نہ تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں جھٹلاؤ، نہ جھٹلانے والوں میں ہو. یہ رب کائنات تاکید سے ارشاد فرما رہا ہے. ان جماعت کے اندر نہ ہو، عقیدتاً نہ ہو، نہ ان کی مجلسوں میں جاؤ، نہ ان کے وعظ سنو، نہ ان کی کتابیں دیکھو. میں قرآن مجید کی اس آیت سے مفسرین کرام کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. جی کتابیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جی ان کی مجلسوں میں جانے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کچھ نہیں ہوتا تو میرا رب کیوں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو؟ تو میرا رب کیوں ارشاد فرما رہا ہے سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو؟ ارے بھائی جانے سے اثر ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ. نہیں جی کچھ نہیں ہوتا. کیا تیرا ایمان حضرت عمر فاروق کے ایمان سے بڑھ کر ہے؟ ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں نا کہ وہ مطلوب مصطفیٰ چلیں تو شیطان راستہ چھوڑ کے چلا جائے. حضرت عمر جب تورات پڑھ رہے تھے تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. عمر جی یا رسول اللہ کیا کر رہے ہو؟ تورات پڑھ رہا ہوں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ جاتے ہیں، رحمت للعالمین جلال میں آتے ہیں. فرمایا عمر ادھر دیکھ، تو نے کیا ادھر کوئی کمی دیکھی ہے کہ جو غیروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو نے؟ ادھر تجھے کس چیز کی کمی نظر آئی ہے؟ گویا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. تو کیا ہمارا ایمان معاذ اللہ ان کے ایمان سے بڑھ گیا ہے؟ تبھی تو بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے ہرگز نہ ہی تو آیتیں جھٹلاؤ، نہ جھٹلانے والوں میں سے ہو، نہ ہی عقیدتاً، نہ جماعتاً، نہ ہی ان کی مجلسوں میں جاؤ پیسوں کی خاطر.
مجلسوں میں چلے جانا، پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو مار پیٹ کرنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے عقیدے کو بھی نہیں دیکھتے، ہمارا عقیدہ کیا، اور آگے جس سے ہم رشتے منسلک آئے تو یہی سوال ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے، پیسے کتنے کماتا ہے، تیرے پاس کیا ہے، اس کی بینک بیلنس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی جناب کاروبار کو دیکھا جاتا ہے، کبھی یہ بھی سوال کیا ہے تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کبھی یہ سوال کیا یہ کس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ آج بچی دے رہے ہیں جہاں سے نسل چلے گی تو کیا ہوگا وہاں، عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہی بچی کو دیا تو پورے کا پورا خاندان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، پھر کل کو روتے ہیں۔ بھائی یہ حقیقت باتیں ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھو عقیدہ کیا ہے اس کا۔ یہ عاشق رسول ہے یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گھٹانے بڑھانے والا ہے، کیا ہے؟ آیتوں سے کیا مراد ہے؟ سب کچھ لیا جا سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو نبی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے رب کائنات کی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیوں نشانی ہے؟ کہ حضرت ہاجرہ دوڑی، ایک اللہ کی بندی کے قدم لگتے ہیں تو وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بندی کی بات کر رہا ہوں، تو نبی تو بڑی شان والا ہوتا ہے نا، تو پھر جس جگہ پر نبی کے قدم لگیں وہ کتنی نشانی ہوگی؟ اگر جہاں جس نبی کے قدم لگیں وہ نشانی ہوتی ہے تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک خود نبی، اس لیے اس کے اندر سب کچھ ہے، غور کریں، توجہ کریں تو فرمایا نہ عقیدتاً نہ جماعتاً، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جھٹلاؤ، نہ جھٹلانے والوں، نہ ان کی مجلس میں، نہ ان کے وعظ سنو، نہ ان کی کتابیں، غرض کے کسی طرح بھی ان کے سے نہ بنو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اگر تم نے ایسے کیا تو پھر فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو خسارے والوں میں سے ہو جائے گا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا، مطلب یہ کہ تو عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ ہرگز ایسے نہ ہونا، اگر ہو گیا ورنہ عذاب میں گرفتار ہوگا، سزا ملے گی، سزا کا مستحق ہوگا۔ اب انسان پر خود اس کے اوپر ہے کدھر جاتا ہے، خسارے والوں میں سے ہوتا ہے یا فلاح پانے والوں میں سے ہوتا ہے؟ فلاح کون پاتا ہے؟ فلاح وہ پانے والا ہے جو اللہ، اس کے رسول، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اولیاء کاملین کے، صلحاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، ان کی صحبت میں رہنے والا فلاح پانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیوں کی تکذیب کرنے والا خسارہ پانے والا ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اب یہاں سے تو بات سمجھ لینا، یہ کون سی جماعت کامیابی والی ہے، کون سی جماعت ناکامی والی ہے، جی پتہ نہیں چلتا، قرآن پڑھو تو سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر حق ہو چکی، ثابت ہو چکی، ٹھیک ہو چکی، جن کے اوپر کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، جن پر حق ہو چکی ہے، بات ٹھیک ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، تیرے رب کی بات۔ اور تیرے رب کی بات کیا ہے؟ جن کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ کفر پر مریں گے یا اس وقت ایمان لائیں گے جب ایمان فائدہ، یہ لوح محفوظ میں جو لکھا جا چکا ہے، یہ ہے رب کائنات کی بات۔
یہ ثابت ہو چکی ہے، وہ یہی بات کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کب لائیں گے؟ فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ کہ آئیں ان کے پاس ساری نشانیاں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک کہ یہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو۔ جب یہ دردناک عذاب کو دیکھیں گے، نزا کا عذاب، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، جب یہ دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے، مگر اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو بات پھر وہی عاشقوں کے امام کی کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ، قیامت کو تو مان گیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔